یہ لوگ انگریزی بول سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا اور ہوشن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں کام چلانے کے قابل انگریزی بول لیتا ہوں، لوئیشی کے ایک بھائی نے جواب دیا۔ کافی ہے، میں آپ لوگوں کے اس خلوص کا شکریہ ادا کر کے اس محبت کو بے حقیقت نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے آپ کی مدد کی واقعی ضرورت ہے، میں نے ہوشن سے کہا، اور اس نے دونوں ہاتھ کھول کر شانے ہلا دیے۔ کافی دیر تک ہم لوگ وہاں بیٹھے گفتگو کرتے رہے، اور پھر میں نے رات کو ہوشن اور ہیکشن کو اپنے ہوٹل آنے کی دعوت دے دی، اور دونوں نے وعدہ کر لیا۔ پھر جب میں نے ان سے اجازت طلب کی تو لوئیشی نے پیشکش کی کہ وہ مجھے ہاسٹل چھوڑ دے گی، لیکن میں نے اسے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اب مجھے اس سلسلے کی آخری کارروائی مکمل کرنی تھی۔ اس آخری کارروائی کے لیے میں نے سین فرانسسکو کے بازار سے کچھ خریداری کی اور ایک ڈرامائی مرلے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کو ہوشن اور ہینگشن میرے پاس پہنچ گئے۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک وین میں آئے تھے۔ اس وین میں بیٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑا اور میں نے ان کو سارنر سٹریٹ کا وہ مکان دکھا دیا۔ ہوشن نے ہیک کو وہاں تحقیقات کرنے کی ہدایات دے دی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ ہیک جس وقت بھی ان چاروں کو یکجا دیکھے مجھے میرے ہوٹل فون کر دے۔ اسے صرف ایک لفظ کہنا تھا، یعنی ہیکشن، جس سے میں سمجھ جاؤں گا کہ ہیک مجھے ان چاروں کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے۔ نیلی پونٹی کے بارے میں بھی ان لوگوں کو بتا دیا گیا تھا۔ اسی طرح ہوشن کے بارے میں بھی طے پایا گیا، اور یوں یہ مرلہ مکمل ہو گیا جس میں کوئی مجرمانہ پختگی نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی جرم نہیں کیا تھا۔ یہ رات میں نے ہاسٹل میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اپنے طور پر میں نے برکلے یونیورسٹی کی آخری رات قرار دیا۔ ہربنسی موجود تھا۔ اس نے مجھے تفتیش کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بھائی جی، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ ضرور پوچھو جانے من، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری، وہ تمہیں تلاش کرتی ہوئی ادھر آئی تھی۔ اچھا، وہ کب؟ دوپہر کو۔ میری اس سے کافی گفتگو ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس سے تمہاری ملاقاتیں بس 2-3 بار ہی ہوئی ہیں، اور یہ ساری ملاقاتیں شرافت کے دائرے میں ہی رہیں۔ اس نے بتایا کہ تم عجیب احمق ہو، شراب پیتے ہو، نہ کسی دوسری تفریحات میں حصہ لیتے ہو۔ خوب ہربنس جی، پھر کیا ہوا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ خیر، اس سے کیا مجھے دلچسپی ہو سکتی تھی، لیکن میں تمہارے بارے میں تفتیش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ کیوں بھائی، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ تم دن رات کہاں مصروف رہتے ہو؟ پڑھائی تو تم چھوڑ ہی چکے ہو۔ ابھی تو ٹھیک ہے، کوئی تمہاری غیر حاضری کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوا، لیکن چند روز بعد دوسرے بھی مشکوک ہو جائیں گے۔ تعلیم تو میں نے چھوڑ دی ہربنسی، اب تو میری زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ہے۔ میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں شہناز کے قاتلوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ نفرت انہیں، بلکہ ایورن ہال کے اس تقریر کے بعد میں اس قوم کا دشمن بن گیا ہوں، اور یہ عہد کر چکا ہوں جب تک زندگی رہی میں اسی قوم کا دشمن رہوں گا، اور جس طرح بھی اسے نقصان پہنچا سکا پہنچاتا رہوں گا۔ یہ بات میں کافی دن سے سوچ رہا ہوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں عمل کروں۔ چنانچہ کسی بھی وقت میرے عمل کا آغاز ہو جائے گا، اور میں تمہارے اس عمل سے ناواقف ہی رہوں گا، ہربنسی نے شکایتی انداز میں کہا۔ نہیں ہربنسی، تم ناواقف نہیں رہو گے، میں وعدہ کرتا ہوں تم اس سے ناواقف نہیں رہو گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے جھوٹا وعدہ نہیں کیا ہے۔ ہربنسی کیا، سین فرانسسکو اور برکلے یونیورسٹی کے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، لیکن میرے ان الفاظ نے ہربنسی کو بہلا لیا تھا۔ چنانچہ میری سرگرمیاں جاری رہیں، اور ہربنسی سے اس گفتگو کی تیسری رات کا واقعہ ہے۔ چینی زبان میں مجھے ایک ٹیلی فون موصول ہوا۔ باقی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھیں، لیکن چینی زبان اور ہیک کا نام کافی تھا۔ برق رفتاری سے میں نے ہوشن کو فون کیا اور انگریزی میں کہا، وقت آ گیا ہے، مجھے ہیک کی طرف سے اطلاع مل گئی ہے، اور میں وہاں جا رہا ہوں۔ اوہ، تم وہاں میرا انتظار کرنا جمشید، میں پہنچ رہا ہوں۔ میرے پہنچنے سے پہلے اندر داخل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ نہیں ڈیئر روشن، وہ 4 ہیں اور میرا چاروں شکار ہیں۔ وہاں اطمینان سے پہنچ جاؤ، ہیک اور تم باہر میرا انتظار کرو گے۔ یہ خطرہ مول نہ لو جمشید، ہم لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تم پہنچو ہوشن، میں چل رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ پھر میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر سارنر سٹریٹ چل پڑا۔ ہیک مجھے دیکھ کر جلدی سے میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے چینی زبان میں مجھ سے کچھ کہا۔ میں اس کے الفاظ تو نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن میں نے اس کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ پھر میں نے بھی اسے اشاروں میں یہ سمجھایا کہ وہ رک کر ہوشن کا انتظار کرے۔ اس کے بعد میں مکان میں داخل ہو گیا۔ خوبصورت مکان کا بیرونی حصہ خاموش اور سنسان تھا۔ صرف ایک کمرے میں روشنی تھی، اور اندر سے موسیقی کی ایک دھن ابھر رہی تھی۔ اس دھن کی باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ جاتی تھیں۔ میں دروازے کے قریب پہنچ گیا
اور اندر کی آوازیں واضح ہو گئیں۔ مردانہ آوازوں میں نسوانی آوازیں بھی شامل تھیں۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جان جیسے بدماشوں کے پاس اس وقت بھی پستول ہو سکتا تھا، اس لیے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ بجلی کی سی تیزی سے مجھے سارے کام کرنے تھے اور اس کے لیے لائے عمل میرے ذہن میں موجود تھا۔ دونوں ہاتھوں میں پستول سنبھال کر میں نے پوری قوت سے ایک زوردار لات دروازے پر ماری۔ دروازہ بند نہیں تھا، اس لیے میری طرف سے وہ زوردار آواز میں کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی اندر سے چند بے اختیار خوفزدہ آوازیں ابھریں۔ سبھی چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ جان اور مائیکل کے علاوہ ان کے دونوں دوست تھے اور وہ خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ شے موسیقی پر رقص کر رہی تھیں۔ سبھی کے ہاتھوں میں شراب کے گلاس تھے۔ ان کے کھلے ہوئے منہ اور پھٹی پھٹی آنکھیں میرے لیے بہت تسکین بخش تھیں۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی جنبش کی تو میں نے کرخت آواز میں کہا اور اس کے ساتھ جنبش کرنے والے کی پیشانی کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی اس شخص کی کھوپڑی کے پار ہو گئی۔ یہ جان کے ساتھیوں میں سے ایک تھا جس نے سنبھل کر گلاس میرے اوپر کھینچ مارنے کی کوشش کی تھی۔ باقی سب ساکت ہو گئے۔ گولی کا شکار ہونے والے کے بدن میں تشنج تھا اور وہ موت سے دور بھاگنے کی کوشش میں کوئی غیر مرئی شے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے پہچان گئے ہو مائیکل؟ میں ایبرن ہال کا بڑبولا ہوں جسے تم نے چیلنج کیا تھا، اور میں اس چیلنج کا جواب دینے آیا ہوں، اور یہ جواب ابھی تشنا ہے۔ یہ جواب تو میں تمہاری پوری قوم کو دوں گا اگر تقدیر نے مجھے اس کا موقع فراہم کیا۔ میں نے دوسرا فائر کر کے جان کے دوسرے ساتھی کو بھی ڈھیر کر دیا۔ دونوں لڑکیوں نے چیخنے کی کوشش کی تو میں نے پستول کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ تم حرام موت مرنے کی کوشش مت کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اور ان کی چیخیں ان کے حلق میں پھنس گئیں۔ شاید یہی وہ کمرہ ہوگا جان جہاں تم شہناز کو اغوا کر کے لائے ہوگے۔ بزدل یہودیوں، ایک کمزور لڑکی کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر تمہیں غیرت نہیں آئی؟ جان مائیکل، تم نے یہ گندی حرکت کر کے اپنی قوم کے لیے ایک افریت کو جنم دیا ہے۔ تمہاری اس مذموم حرکت کا خمیازہ تمہاری پوری قوم کو بھگتنا ہوگا۔ شہناز کے خون کے ہر قطرے کا حساب لاتعداد یہودیوں کو دینا ہوگا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں معاف کر دو، مائیکل نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ وہ خوف کے مارے رونے لگا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ سنو لڑکیوں، تم یہاں سے زندہ واپس جاؤ گی اور یہاں کے حالات بے کم و کاس پولیس کو اور اخبارات کو بتاؤ گی۔ میں تمہیں تلاش کر کے قتل نہیں کروں گا۔ اگر تم نے ایک بات بھی چھپائی تو کسی بھی وقت تم دونوں کا حشر ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہاں سے رہا ہونے کے بعد تم پولیس اسٹیشن جاؤ گی اور پولیس کو بتاؤ گی کہ پاکستان کے ایک نوجوان نے ایبرن ہال میں ایک یہودی کی گندی تقریر کی دھجیاں اڑائی تھیں، اور اس کے جواب میں چند یہودی گنڈوں نے ایک مسلمان لڑکی شہناز کو اغوا کر کے قتل کر دیا تھا۔ اسی نوجوان نے شہناز کے قتل کا انتقام کس طرح لیا۔ تم پولیس کو بتاؤ گی کہ مکار یہودی مرتے وقت اس کے سامنے رو رو کر زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تم پولیس کو بتاؤ گی کہ تم نے ان کو چیلنج کیا ہے۔ اس نے پیش گوئی کی ہے، بہت جلد وقت آئے گا جب پوری یہودی قوم اسی طرح رو رو کر زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوگی، لیکن انہیں زندگی نہیں ملے گی، اسی طرح جیسے یہ بیچارے زندگی سے محروم ہو رہے ہیں۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر جان اور مائیکل پر بھی گولیوں کی بارش کر دی۔ پورے 6 فائر میں نے ان کے بدن کے مختلف حصوں پر کیے تھے۔ دونوں لڑکیاں وحشت زدہ ہو کر ایک دوسرے سے چمٹ گئی تھیں۔ ان کے بدن بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے ان سے نفرت تھی، بے پناہ نفرت۔ مائیکل اور جان کے تڑپتے ہوئے جسم سرد ہو گئے تو میں باہر نکل آیا۔ اس کمرے کے سامنے ایک بڑا سا ہال والا کمرہ تھا جس میں پیلے رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ میں نے وہ بیگ اٹھایا جو میں ساتھ لے کر آیا تھا۔ پھر میں نے بیگ سے 5 نقشے نکالے جو پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے اور انہیں جوڑنے لگا۔ پیلے قالین پر نیلے رنگ کی پلاسٹک کا نقشہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ فلسطین کا نقشہ تھا۔ نقشہ مکمل کرنے کے بعد میں دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ دونوں لڑکیاں بے ہوش ہو گئی تھیں اور زمین پر ہی لاشوں کے درمیان پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ان پر توجہ دیے بغیر جان کی لاش ٹانگ پکڑی اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ میں نے جان کی لاش نقشے کے وسط میں ڈال دی۔ یکے بعد دیگرے میں نے چاروں لاشیں پورے کمرے میں نقشے کے درمیان ڈال دیں۔ اس کے بعد فلسطین کے چھوٹے چھوٹے فلیگ نکالے جو نوکیلی راڈ میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے یہ راڈ لاشوں کے سینے میں گھونپ دی اور پھر آخری کام کیا، یعنی وہ خوبصورت کارڈ جان کے سینے پر رکھ دیا جس پر تحریر تھا، وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل یہودیوں کے خون میں ڈوبا ہوگا اور فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ یہ بڑبولے کی پیش گوئی ہے۔ سارے کام مکمل ہو گئے تھے۔ میں نے ایک آسودہ نگاہ اس حسین نقشے پر ڈالی اور پھر باہر کی طرف چل پڑا۔
لیکن ابھی اس کمرے سے نکلا ہی تھا کہ ہوشن اور ہیگشن نظر آئے۔ دونوں چست لباسوں میں ملبوس تھے اور مسلح تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر تجسس کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیا پوزیشن ہے؟ ہوشن نے پوچھا۔ آؤ ایک نگاہ دیکھ لو، میں نے پیشکش کی اور ان دونوں کو اس حال میں لے آیا۔ پیلے قالین پر نیلا نقشہ نمایاں تھا، اس میں سرخ لاشیں بھی خوب لگ رہی تھیں۔ دونوں چینیوں کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں دہشت کے نقوش ابھر آئے۔ انہوں نے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر اور خوفزدہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے ہوشن ایک مسلمان لڑکی کو قتل کر کے اپنی صہیونیت کا ثبوت دیا تھا اور پاکستان کے ایک غیرت مند کو چیلنج کیا تھا۔ اس کا نتیجہ ابھی تمہارے سامنے ہے اور کل بہت سے لوگوں کے سامنے ہوگا۔ کیا تمہیں میری یہ تربیت پسند نہیں آئی؟ دونوں خوفزدہ نوجوان صرف خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے رہے۔ ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ آؤ چلیں، میں نے کہا اور ہم تینوں باہر نکل آئے۔ سیاہ وین باہر موجود تھی۔ ہیگشن نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا، ہم دونوں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ وین چائنا ٹاؤن چل پڑی۔ دونوں بھائی خاموش تھے اور جو کچھ دیکھ چکے تھے اس سے شدید متاثر تھے۔ ہوشن نے شاید اپنی رہائش گاہ سے چلتے ہوئے لوشی وغیرہ کو میرے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے وہاں سب ہمارے منتظر تھے۔ مسٹر کائشن بلا شبہ ایک مخلص انسان تھے۔ انہوں نے میرے لیے عمدہ چینی قہوہ منگوایا جو بالکل تیار تھا۔ پھر دہشت زدہ ہوشن سے تفصیلات معلوم کرنے لگے۔ ہوشن نے خوفزدہ لہجے میں تفصیل بتائی تھی جسے سن کر لوشی متفکر ہو گئی۔ اس نے چینی زبان میں اپنے باپ سے کچھ کہا اور مسٹر کائشن پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے۔ پھر انہوں نے لوشی سے کچھ کہنا شروع کیا اور وہ غور سے سنتی رہی۔ جب مسٹر کائشن خاموش ہوئے تو لوشی انگریزی زبان میں بولی۔ میرے والد اس بات سے متفق ہیں، جن لوگوں نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ بے ایمانہ سلوک کیا وہ اسی سزا کے مستحق تھے جو تم نے انہیں دی ہے، لیکن جس طرح ہوشن نے بتایا ہے تم نے انہیں قتل کر کے اپنا نام واضح کر دیا ہے۔ اس طرح صورتحال کس حد تک بدل گئی ہے۔ چائنا ٹاؤن کے اس معمولی مکان میں اس وقت تمہارے لیے کوئی گنجائش موجود ہے۔ جب تک تم یہاں رہنا پسند کرو ہم سب مل کر تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن جوں وقت گزرے گا امریکی پولیس تمہاری تلاش میں مستعد ہو جائے گی۔ چونکہ معاملہ متومل یہودیوں کا ہے اس لیے کچھ زیادہ ہی تگ و دو ہوگی اور گزرنے والے وقت کا ہر لمحہ تمہارے لیے خطر سے خطرناک تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے والد صاحب کی پیشکش ہے کہ تم راتوں رات سین فرانسسکو چھوڑ دو۔ تمہیں یہاں سے سیلیناس لے جائے گا، سیلیناس سے وہ تمہیں فرنیلو پہنچا دے گا، فرلینو سے تم ہوائی سفر کر کے ہالی ووڈ پہنچ جاؤ۔ ہالی ووڈ میں تمہیں ایک پتہ دیا جائے گا، وہاں مسٹر جوشو موجود ہیں جو تمہیں تمہاری پسند کی جگہ پہنچانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ یہاں سے ہم ایک خفیہ الفاظ کا خط مسٹر جوشو کو بھیج دیں گے تاکہ کوئی دقت نہ ہو۔ والد صاحب کا کہنا ہے کہ تم سے اس پروگرام کی منظوری کے بارے میں پوچھا جائے۔ میں تم سے متفق ہوں لوشی، اپنے والد سے کہو کہ اس امداد کے لیے زندگی کے کسی دور میں تم لوگوں کو فراموش نہیں کروں گا۔ لوشی نے میرے الفاظ چینی زبان میں دہرائے اور مسٹر کائشن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میرے نزدیک آئے اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کچھ بولے تھے جس کی ترجمانی لوشی نے یوں کی۔ مسٹر کائشن کہتے ہیں وہ کسی قتل کے مجرم کی نہیں بلکہ ایک محب وطن کی مدد کر رہے ہیں۔ چینی قوم خود بھی وطن کی محبت سے واقف ہے اور اس کا درد اپنے دل میں رکھتی ہے، اس لیے ایک محب وطن سے تعاون اس کے لیے ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد چینیوں کی دوستی یاد رکھنا۔ لوشی کے خاموش ہونے کے بعد میں نے مسٹر کائشن کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا اور دونوں سے میرے جذبات کا اظہار ہو گیا۔ مسٹر کائشن پر محبت انداز میں مسکرانے لگے تھے۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ ہر چند مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں کے اصرار پر میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ اس دوران کائشن، لوشی اور اس کی ماں میرے لیے تیاریوں میں مصروف رہے تھے اور اس وقت صبح کے 5 بجے تھے جب ہم سیاہ رنگ کی وین میں بیٹھ کر چل پڑے۔ میں نے ہونٹوں پر مونچھیں لگائیں اور آنکھوں پر چشمہ چڑھا لیا۔ تمام لوگوں نے ہمیں رخصت کیا تھا۔ لوشی کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے جنہیں اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ان آنکھوں میں مشرقی حیا تھی۔ وہ الفاظ تھے جو کبھی نہیں کہے گئے تھے، وہ جذبات تھے جن کا کبھی اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ جذبے سینوں کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں، اتنی گہرائی میں کہ آنکھوں میں ان کا عکس تک نہیں آتا۔ میں نے لوشی کے کسی انداز میں چاہت کا جذبہ تو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایک اچھے دوست کا سلوک کیا تھا اور میں نے بھی صرف ایک دوست سمجھ کر اس پر اعتبار کیا تھا، لیکن میں یہ بھول گیا تھا
कि मशरिक़ की आबो हवा में ही शर्मो हया घुली हुई है। लोशी के इन आंसुओं ने मेरे दिल में एक कसक पैदा कर दी थी जिसे मैंने अरसा दराज तक महसूस किया। होशन होंठ बेंचे ड्राइविंग कर रहा था। वैन के पिछले हिस्से में एक कीमती फरल्दी पड़ी हुई थी जिसके बारे में होशन ने बताया। अक्सर हम लोग फरकोट साली नास में सिलवाते हैं और इस तरह मेरे सैली नास आने का जवाज़ पैदा हो गया था। हर चंद दिन साली नास में वहीं रहेंगे और फिर फरलिनो रवाना हो जाएंगे। फरलिनो में तुम्हें जहाज़ में सवार कर दूंगा। अगर तुम चाहो तो सैली नास इससे भी मुझे रुखसत कर सकते हो। यहाँ से मैं फरलिनो निकल जाऊँगा। हरगिज़ नहीं मिस्टर जमशेद, जो ड्यूटी मेरे सुपुर्द की गई है इसमें कोई तब्दीली मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हम लोगों में हर काम पूरे एतमाद से करता हूँ। मेरे वालिद को एतमाद है, उन्होंने जो काम मेरे सुपुर्द किया है मैं उसे हर कीमत पर पूरा करके ही वापस जाऊँगा, होशन ने कहा। सैली नास तक सफ़र नहायत इत्मीनान से तय हुआ। कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। जिस वक़्त हम वहाँ पहुँचे सुबह का सूरज नमूदार हो रहा था। शहर से दूर एक छोटे से मोटल में हमने क़याम किया। किसी ने हम पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। होशन ने शायद होटल के मालकान के लिए अजनबी नहीं था। इसकी वैन दिन के 10 बजे तक होटल के मालकान की तावील में रही और 10 बजे वो मुझसे इजाज़त लेकर चला गया। मैं होटल के मखसूस तौर पर आरास्ता कमरे में आराम करने के लिए लेट गया। बड़े इत्मीनान से मुझे नींद आ गई थी। मेरे जहन में किसी किस्म का कोई बोझ नहीं था, बल्कि इसके बरक्स मैं ख़ुद को बेहद पुरसुकून महसूस कर रहा था। दोपहर को होशन ने मुझे जगा दिया। 2 बज चुके थे और इसे सख्त भूख लग रही थी। मुझे मालूम था तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें लंच के लिए जगाने आया हूँ। लंच के बाद तुम आराम से सो सकते हो, इसने कहा। ओ नहीं होशन, मेरी नींद पूरी हो चुकी है और अब मैं ताज़ा दम हो चुका हूँ, बल्कि हकीकतन अब तुम्हारे सोने की बारी है, मैंने कहा और गुसल खाने चला गया। गुसल से फारिग होकर बाहर आया तो होशन लंच का इंतज़ाम कर चुका था। हम दोनों ने लंच किया और फिर मैंने इसरार करके होशन को सोने के लिए मजबूर कर लिया। लेकिन मिस्टर जमशेद, मेरी दरख्वास्त है आप भी अंदर ही रहें। एहतियात अच्छी चीज़ है। सैली नास एक देहात है, यहाँ के लोग इतने चालाक नहीं हैं। प्लीज़ मिस्टर जमशेद, मेरी दरख्वास्त है ये तसव्वुर आप हमेशा के लिए जहन से निकाल दें। अमेरिकन पुलिस बेहद ज़हीन है, इसके जाल न जाने कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। आप जहाँ भी रहें होशियार रहें, होशन ने आजिज़ी से कहा और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। होशन रात भर और फिर आधे दिन का थका हुआ था, इसलिए आरामदेह बिस्तर पर लेटते ही सो गया। मैं सिर्फ इसकी इल्तिजा के एहतराम में वहाँ बैठा रहा। मेरे जहन में लातादाद ख़यालात आ रहे थे। वो सोनी धरती जिससे मैं अब वक्ती तौर पर बहुत दूर हो गया था। हाँ, इन हालात में तो मैं पाकिस्तान भी नहीं जा सकता था। हुकूमत अमेरिका मुमकिन है मेरे गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान से रजू करती और हुकूमत पाकिस्तान मुझे इसके हवाले करने के लिए मजबूर हो जाती। इस तरह मैं अब तवील अरसे तक पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकता था। मेरे तमाम अपने मुझसे दूर हो गए थे। हरबंस सिंह के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती थी कि खुदा करे वो मेरी वजह से किसी मुसीबत का शिकार ना हो। इसने खुले दिल से मेरी मदद की थी। अगर मैं उसे मौका देता तो यहूदी नौजवान से इंतकाम के सिलसिले में यकीनन वो मेरे शाना बशाना होता। मैं इस नौजवान की फितरत से वाकिफ़ था। इसके बाद ये लोग आए थे, लोची जो मेरे लिए कसक बन गई थी। मुमकिन है वो आंसू किसी वक्ती जज्बे की वजह से इसकी आंखों में आ गए हों। बहरहाल वो मेरी दोस्त थी। मैंने जहन में लोची की मुलाकातों को दोहराया और याद करने लगा कि इन मुलाकातों में दोस्ती के अलावा कोई और उनसर था या नहीं, लेकिन हर जगह दोहरी कैफियत नज़र आई। इसकी याद बहुत दूर तक जाती थी। कोई भी किसी ख़ास जज्बे के बगैर इतना करीब नहीं होता, लेकिन वो जज्बे कभी लोची के होंठों तक नहीं पहुँचे थे। इसने बड़ी हिफाजत की थी अपने वक़ार और नस्वानियत की। रात हो गई। होशन तकरीबन 8 बजे जागा था और आंख खोलकर जब इसने मुझे देखा तो चल पड़ा। ओ मिस्टर जमशेद, क्या वक्त हो गया? 8 बजे हैं भाई। कमाल है, मैं बहुत देर सोया। आप तो बुरी तरह बोर हो गए होंगे। वो उठ गया। नहीं होशन, कोई ख़ास बात नहीं। अब क्या इरादा है? बस थोड़ी देर के बाद सफ़र शुरू कर देंगे। सुबह तक मैं तुम्हें फरलिनो पहुंचा दूंगा, होशन ने कहा। ठीक है, कॉफ़ी मिल सकेगी यहाँ? यकीनन मिलेगी, मैं भी बंदोबस्त करके आता हूँ। बल्कि रास्ते के लिए हम कॉफ़ी एक थर्मस में भरवा लेंगे। थर्मस गाड़ी में मौजूद है, होशन ने कहा और फिर बाहर निकल गया। ज़रूरी तैयारियों के बाद 10:30 बजे के करीब हमने सैली नास छोड़ दिया। हरे भरे खेत, अजीम शान चरागाहें तारीकी में डूबी हुई थीं। हम इनके दरमियान सफ़र करते रहे।
नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में आपसे गुजारिश है कि मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को आपके सामने लाना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है और कमेंट्स में पाक आर्मी, पाकिस्तान और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। में मज़ा आ रहा था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आपकी तरफ से किया गया लाइक और कमेंट हमारे लिए एक तोहफा होता है, जैसे हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया हो। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।